نبی کے ہیں صحابی امیر معاویہ، مہدی اور ہادی امیر معاویہ، جن کے لیے ہیں دعائیں سرور نبی کی، وہ دین کے سپاہی امیر معاویہ۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عرب میں 4 عقل مند معروف ہیں، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے عمر بن عاص، تیسرے مغیرہ بن شعبہ اور چوتھے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 صحابی رسول ہیں جو عرب کے عقل مند مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جس کا ہر فرد وہ ستارے کے مانند ہے، اور ہر فرد ایک پوری جماعت کی طرح ہے، اور اللہ نے ہر ایک میں بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 163 روایات آپ سے مروی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور حساب دانی کا علم عطا فرما، اور قیامت کے آخرت کے عذاب سے ان کو بچا۔ جس ہستی کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو علم ملے اور حساب دانی ملے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچے، یقین جانیے وہ یقیناً بخشے گئے ہیں، وہ یقیناً محفوظ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور آپ کی والدہ حضرت ہندہ۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ امیر معاویہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام کو قبول کیا اور مسلمان بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، فتح مکہ کے بعد عمرہ کرنے کے بعد چند دن قیام کیا اور پھر آپ واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو آپ کی روانگی کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، اور پھر ہمیشہ آپ کی وفات تک وہیں آپ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں اور جنگوں میں بھی آپ شریک رہے۔ غزوہ حنین ہو یا طائف کا محاصرہ ہو، دونوں جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ طویل القامت، قد آپ کا بڑا طویل تھا، خوبصورت تھے، دانائی اور خوش تدبیری اور اعتدال پسندی میں آپ معروف تھے۔ تدبیر بہت اچھی آپ کی تھی، آپ کو کوئی غصہ نہیں دلا سکتا تھا، ایسے تحمل والے، ایسی بردباری تھی آپ میں، جہاں تک کہ کوئی غصہ دلاتا، اکساتا تو بھی آپ کو غصہ نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو مار مار کر سیدھا کر دوں گا، دیوار کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کیسے سیدھا کرے گا؟ کہ لکڑی سے مار کر۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا پھر تو مجھے سیدھا کر لے گا، پھر تو مجھے سیدھا کر لے گا، اور کوئی اس کو غصے پر نہیں آئے، اس کو کوئی غصے میں جواب نہیں دیا۔ یعنی اتنے زیادہ بردبار تھے، تحمل مزاج تھے کہ کوئی غصہ دلاتا تو بھی آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ خوش تدبیر تھے اور اعتدال پسند تھے، مکمل طور پر بات سنتے پھر فیصلہ کرتے، اور آپ کے فیصلے ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آپ معروف تھے۔ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہو
یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم بھی کیا گیا، آپ کے مشوروں کو بھی لیا گیا اور آپ کی تدبیروں پر عمل بھی ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ایک لشکر بنایا جو شام کی طرف جہاد کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کے جو امیر تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان تھے، اور اس لشکر کے اندر چونکہ لشکر بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی دستے ہوتے ہیں درمیان میں، ہر دستے پر ایک امیر مقرر ہوتا ہے، تو اپنے بھائی کے ساتھ لشکر میں جب یہ جا رہے تھے تو ایک دستے کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مقرر فرمایا، اور اپنے بھائی کے ساتھ یہ شام کی طرف گئے اور پھر وہاں پر جہاد کے عمل میں شریک رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر، آپ کی تدبیروں کو دیکھ کر اردن کا حاکم اور والی آپ کو مقرر فرمایا۔ اردن جو علاقہ ہے اس وقت، جورڈن جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے میں، اس علاقے کا جو سب سے پہلا والی اسلام میں ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اس علاقے کے امیر تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ طاعون کا مرض پھیلا، اس طاعون کے مرض میں شام کے علاقے، اس علاقے کے اندر بہت اموات ہوئی، اور اس وقت جتنے بھی لشکر میں بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سے بھی کئیوں کے نام آتے ہیں وہ بھی اس طاعون کی بیماری کے اندر شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پورے شام کا حاکم بنا دیا، پورے شام کی گورنری آپ کو دے دی، اور پھر آپ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس حکومت کو چلایا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف گئے، جب آپ کے لیے پیغام آیا کہ یہاں کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بنفس نفسی تشریف لے کر گئے، تو آپ کا وہاں پر استقبال کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہم رکاب رہے۔ وہاں ملاقات کے دوران حضرت عمر فاروق جو اس وقت امیر المومنین تھے، وہ حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ بڑی شاہانہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے، چونکہ حاکم تھے شام کے اور ان کا طرز بڑا شاہانہ تھا، بڑی شاہانہ زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، اور سنا یہ ہے کہ آپ نے دربان بھی رکھا ہوا ہے اپنے دروازے پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، کہنے لگے کہ یہاں قریب کے اندر جو حکومت ہے، سلطنت ہے عیسائیوں کی، وہ لوگ بڑی شاہانہ انداز میں ان کے حاکم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میں نے بھی وہ طرز اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کا رعب بھی ان پر قائم رہے، ان پر رعب قائم رکھنے کے لیے میں نے یہ طرز زندگی اختیار کیا ہے، ورنہ میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بڑائی یا کوئی اس کو اختیار کرنے کی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کافروں پر رعب کو رکھنے کے لیے میں نے یہ چاہنا طرز زندگی اختیار کیا۔ ہاں میں نے دربار بھی رکھا ہوا ہے، دربان بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں بہت سارے ان کے مخبر ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہر وقت یہاں پر جان کا خطرہ رہتا ہے، تو ان مخبروں سے حفاظت کے لیے میں نے دربان مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی مخبر مخبری کرنے کے لیے آتا ہے یا کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں پر رکاوٹ موجود ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، آپ کی ان باتوں کو سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے آگے کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا تھا، اگر وہ کسی بات پر اعتراض کرتے تو اس بات کو ختم کرنا پڑتا، جواب نہیں کوئی دے سکتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سن کر امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان کی دلیل کو سن کر اس کو تسلیم کر لیا اور ان کو تبدیلی کا کوئی حکم جاری نہیں کیا، اور یہ بدستور وہاں کے حاکم مقرر رہے شام کے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو بحری فوج تیار کی جائے جو قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو،
تو آپ نے اس وقت حکمت کے تحت اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت کے منصب پر آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے درخواست کی کہ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں پھر بحری فوج جو ہے تیار کروں جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے، اس کے حملے کی تیاری کی جائے۔ تو آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ نے فوج تیار کی جو قسطنطنیہ پر بعد میں حملہ آور ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے قسطنطنیہ کے بارے میں یوں فرمایا تھا اور بشارت دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے وہ بخشے گئے، وہ بخشے گئے، یعنی آپ نے ان کی مغفرت اور بخشش کی پیشن گوئی پہلے سے ہی کر دی تھی۔ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے علم میں یہ بات تھی۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی بحری فوج تیار کرنے کی، تو بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور جو ہے عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جا کر امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، صرف کس غرض سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، مغفرت کی جو خوشخبری دی ہے، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو ان تمام صحابہ یہ لشکر کے اندر ایک فرد کے طور پر تھے، فوجی کے طور پر تھے، اور ان تمام فوجیوں کے سپہ سالار اور جرنیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ نے فوج تیار کی، جس میں کچھ وقت لگا، اور پھر تیار کرنے کے بعد سمندر کی طرف سے حملہ آور ہوئے قسطنطنیہ پر، اور وہاں پر بڑی مشکل سے لڑائی جاری رہی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اس فتح کے دوران بڑے جانثار مسلمان اور صحابہ میں سے ابو ایوب انصاری کا نام سر فہرست ہے کہ یہ بھی فتح سے پہلے ہی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وہاں پر قبر بھی آج تک موجود ہے، اور بھی مسلمانوں کی وہاں پر جو اس وقت شہید ہوئے ان کی قبریں موجود ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، جرنیل تھے، جن کی سپہ سالاری میں ان تمام صحابہ نے شرکت کر کر قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ارشادات کی فضیلت کو حاصل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے سمندر کی طرف سے، وہ بخشے گئے، وہ بخشے گئے۔ جس ہستی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں اور قسطنطنیہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی سپہ سالاری جس ہستی کے جو ہے ذمے آ رہی ہے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بخشے گئے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاں صاحب علم لوگ ہیں، یقیناً وہ لوگ اللہ کے ہاں مقبول لوگ ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا سی بھی بات کرنا یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، مسلمانیت کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا چاہیے۔ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم اپنی رائے قائم کر سکیں یا ہم کسی کی رائے کو سن سکیں، اس بات کو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا لمبا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آپ کو جو امارت ملی ہے ایک علاقے کی، پھر شام کی، یہ چلتی رہی، یہ آپ کی حکومت ہی تھی جو ایک بہت بڑے علاقے پر قائم رہی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ کی یہ سلطنت حکومت قائم رہی، جو 20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کتنا؟ 20 سال کا عرصہ۔ اور اس کے بعد جب جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت کر کے گئے تھے، اور وصیت کیا کی تھی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے یہ فرمایا حضرت حسن کے بارے میں کہ یہ دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا۔ یہ صلح جو ہے حسن کے بارے میں بچپن سے ہی آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، صلح جو ہے صلح گو ہے، صلح کرائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ خدشہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو امیر معاویہ سے لڑائی نہ کرے، امیر معاویہ سے جنگ نہ کرے۔
چونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ بڑا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا اس میں آپس کی لڑائی میں، تو حضرت حسن کو وصیت کی تھی اور بعد میں خلافت کے لیے بھی مقرر کیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وفات کے بعد جب لوگوں سے بیعت کی خلافت پر، تو پہلے وعدہ لیا کہ اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو تو میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا، جو میں کروں گا وہ تم سب کو ماننا پڑے گا۔ سب نے کہا لبیک، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کہیں گے لڑو تو ہم لڑیں گے، آپ کہیں گے رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے۔ پہلے ان سے شرط لگائی، پھر بیعت کی، اور بیعت کے کچھ عرصے کے بعد ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جا کر حکومت ان کے سپرد کر دی۔ تو لہذا تمام لڑائی آپس کی ختم ہو گئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا پوری مملکت اسلامیہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ آپ کی حکومت قائم ہوئی جو 20 سال کے عرصے پر قائم رہی۔ تو گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی حکومت کا جو عرصہ ہے 20 سال پہلے اور 20 سال بعد میں، تو کل 40 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 40 سال کا، یعنی 40 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امیر اور حاکم مقرر رہے ہیں۔ 20 سال کا عرصہ مشترکہ رہا ہے اور 20 سال کا عرصہ انفرادی اکیلے جو ہے پوری مملکت اسلامیہ کے آپ حاکم رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو سن کر بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روم کا ایک بادشاہ، اس نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خط لکھ کر یوں کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ حضرت علی سے اس وقت لڑائی چل رہی تھی، اور یہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں، آپس کی لڑائی چل رہی تھی، اور وہ روم کا بادشاہ باہر کا تھا، عیسائی تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان میں سے آپس میں اور توڑ پیدا کروں اور لڑائی ان کی اندر گرم کروں۔ تو اس نے حضرت امیر معاویہ کو استعمال کیا، کیونکہ وہ شام کے تھے اور وہ جانتا تھا یہ بڑے بہادر ہیں، ان کو زیر کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے نا ان میں کچھ منافقین بھی شامل تھے اور وہاں کمزوری زیادہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پکے لوگ تھے، کیونکہ یہ تدبیر والے آدمی تھے، یہ اپنے رازوں کو چھپا کر رکھتے تھے، اور خود ان کا اپنا یہ فرمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت علی کے مقابلے میں کامیاب صرف اس لیے ہوا ہوں، 4 باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں اپنے رازوں کو چھپا کر رکھتا ہوں، اور علی اپنے رازوں کو نہیں چھپاتا، ساری باتیں لوگوں سے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس لوگ کمزور ہیں، منافق زیادہ ہیں، اور میں اپنے رازوں کو چھپاتا ہوں تو میرے پاس لوگ مضبوط ہیں، میری باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، میں تدبیر کرتا ہوں۔ تو اس روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی فوج بھی آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں تاکہ آپ اپنے دشمن سے مقابلہ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آج تک وہی رومی بادشاہ کی جو تدبیر تھی آج یہود و نصارہ اسی پر چل رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تقسیم کرو اور لڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج مسلمانوں کو لڑایا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، جتھوں میں، حکومتوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر الگ الگ کر دیا، ہر ایک اپنی 4 دیواری میں لگ گیا ہے، آپس کا اتحاد ختم، اتفاق ختم، آپس کی مدد ختم، ایثار ختم، توڑ دیا آپس کے اندر۔ ایک ملک پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پر، تو وہاں پر بھی ایسی محنت کی کہ لوگوں کو یہاں پر بانٹ دیا، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں جگہوں کے نام پر، کہیں صوبوں کے نام پر، مختلف طریقے سے لوگوں کو بانٹ دیا۔ کہیں یہ ایک ہو گئے تو پھر کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کی حکومتوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے، لہذا ان کو بانٹ دو، ان کو بانٹ دو۔ وہ اس وقت رومی بادشاہ نے یہی کام کیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب لکھا، اے رومی کتے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اگر ہماری طرف بڑھے گا یا علی کی طرف بڑھے گا تو تو یہ سمجھ لے کہ میں علی کے سپاہیوں میں سب سے آگے ہوں گا۔ اگر تو علی کی طرف بڑھے گا تو علی کے سپاہیوں میں سب سے آگے تو مجھے پائے گا، یہاں تک کہ اگر علی کا ایک فرد بھی، اس کی فوج کا ایک فرد بھی مجھے بننا پڑا تو میں ایک فرد بن کر تیرے خلاف لڑوں گا۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں تو لڑا نہیں سکتا، اگر تو ہماری طرف آیا تو ہم ایک ہو جائیں گے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، اپنے مسلک کی دیوار کو سائڈ پر کریں، اپنی صوبائیت کی دیواروں کو سائڈ پر کریں، لسانیت کی زبانوں کو سائڈ پر کریں، ہر بات کو ہم سائڈ پر کر دیں، صرف کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں۔ یقین جانیے آج ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے ایک ہونے کی۔ اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر آپ دنیا کا نقشہ پلٹتا ہوا دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا آج مسلمان جو پس رہا ہے، ظلم و ستم سہ رہا ہے، رو رہا ہے، اپنی حق تلفیوں پر ہائے واویلا کر رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، سارے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، انصاف بھی ہونے لگے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کریں، چاہے ہمارا گھر کا معاملہ ہو، چاہے محلے کا معاملہ ہو، چاہے صوبے کا معاملہ ہو، ملک کا ہو، اسلام کا معاملہ ہے، کلمے کا معاملہ ہے، کلمے کی بنیاد پر ہی محبت کریں، کلمے کی بنیاد پر ہی نفرت کریں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کا مقابلہ ہو تو ہم سب سخت ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، اور آپس کا معاملہ ہو تو رحماء بینہم، جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، ہاں آپس میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں، آپس کے اختلافات کو پس پش ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نماز کے متعلق ایک واقعہ ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سو رہے تھے، اچانک آپ کو ایسا لگا کسی نے آپ کو جگایا ہے، کسی نے جگایا ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، آپ حیران ہوئے کہ اس جگہ کوئی آ تو سکتا نہیں، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے یہاں چوری کرے گا، کہ کوئی چور ہو جس نے مجھے ہلایا ہو یا کچھ کیا ہو، لیکن محسوس ہے کوئی ہے یہاں پر۔ آپ یوں تلاش کرنے لگے، دیکھا کہ دروازے کی اوٹ میں ایک بندہ نظر آیا، اس کو دیکھا یوں، کون ہے؟ اس کو بولا کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ کیا کہا؟ میں ابلیس ہوں۔ باہر آ گیا، اچھا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے، مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ کہنے لگا آپ کی نماز کا وقت ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لیجیے۔ تو حضرت امیر معاویہ تھے نا، فوراً کہنے لگے کہ تجھے میری نماز کی اتنی فکر، تو ابلیس ہے، شیطان ہے، تو میری نماز کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ کہا کہ آپ کی جماعت نکل جائے گی، جلدی جائیے، ٹائم ضائع نہ کریں۔ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تو مجھے اپنے داغ میں نہیں لے سکتا، تو مجھے جو ہے اپنی تدبیر میں نہیں لے سکتا، بتا، تو پہلے بتا پھر تو یہ چھوڑوں گا کہ تو نے مجھے جگایا کیوں ہے، تیرا مقصد کیا تھا، تیری نیت ارادہ کیا تھا، تو نے مجھے کیوں جگایا۔ بڑی طویل گفتگو ہے اشعار کی شکل میں، فارسی میں، اردو کے اندر اشعار بھی ہیں اس کے اوپر۔ مختصر بات، آخری خلاصہ، تو ابلیس کہنے لگا کہ میں نے اس لیے آپ کو جگا دیا کہ اگر آپ سو جاتے، نماز آپ کی رہ جاتی، تو یقیناً پھر آپ نماز کے لیے جب اٹھتے اور نماز چلی جاتی تو آپ اللہ کے آگے روتے، آہو فغاں کرتے، اور آپ کے آہو فغاں کرنے پر اللہ تعالیٰ جو آپ کو اجر عطا فرماتے اور جو آپ کی مغفرت فرماتے، آسانی فرماتے، وہ نماز پڑھنے پر آپ کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ کہیں آپ بعد میں اللہ کے آگے زار و کتار نہ کرنے لگیں، کہیں اللہ سے زیادہ کچھ حاصل نہ کر لیں۔ میں نے جگا دیا تاکہ نماز پڑھ کے جان چھوڑ جائے، کم آپ کو مل جائے۔ تو اصل اس حکایت کا سبق یہی ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے یا ہم سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم لاپرواہی نہ کیا کریں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو لاپرواہی نہ کریں، بلکہ کیا کریں، جو شیطان کو خاک میں ملانے والا عمل ہے وہ ہے رونا، اللہ کے آگے دعا کرنا، آہوزار کرنا، اللہ آج میری نماز رہ گئی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک رکعت رہ گئی نماز کے بعد، اس کے لیے بھی دعا کرے، اللہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ایک رکعت رہ گئی، آئندہ مجھے باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ وہ کچھ عطا فرمائیں گے کہ شیطان خاک آلود ہوگا، رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور اللہ آپ کا مرتبہ بلند فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔